علامہ شامی کا پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا، اس پر بریلوی دیوبندی کیوں خاموش ہے؟ خاموش، لیکن میں بتاؤں سارے خاموش نہیں ہیں۔ اب غلام رسول سعیدی صاحب نے تو شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ کام گوارا نہیں کرے گا۔ میری تو ویڈیو ہے، میں نے تو وہ کٹر ٹھیٹ حنفی جو مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے تینوں نکاح پڑھائے ہیں، ان کو میں نے یہی تو کہا تھا، تم کہتے ہو میں کٹر حنفی ہوں، تو تمہارے تو حنفیوں کے فتوے یہ ہیں کہ پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھی جائے نعوذ باللہ تعویذ کے طور پہ، تو تمہارے بابے تو یہ لکھ کے گئے ہیں۔ خاموش اس لیے ہیں کہ یہ اگر اپنے بابوں کو غلط کہتے ہیں نا تو انجینئر صاحب صحیح ہو جائیں گے کہ بابوں نے کام ڈالا ہوا ہے، اور اگر انہیں صحیح کہتے ہیں تو اپنی عوام لیتر مارے گی کہ یار کیسے بیوقوف تھے۔ تو آخری حل کیا ہے؟ خاموشی۔ لیکن دنیا میں ان کی مکاری چل جائے گی، وہ بھی کسی حد تک۔ میری ویڈیوز کی برکت سے دنیا کا بھی مزہ میں نے ان کا خراب کر دیا، یقین کریں دنیا میں جو مزہ لے رہے تھے وہ بھی خراب کر دیا، آخرت تک نہیں بچتے، دنیا کا مزہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ تسی دیکھو کہ جنہ بزرگوں نے تسی اتنے احترام کے ساتھ آپ لوگ نام لیتے تھے، اب ان کی میمز بن رہی ہیں۔ یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں، ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناون؟ میں نے کہا ہے، خود کیا نا۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے آباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر، کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے، دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے، وہ تو کہانیاں کروائیں گے۔ اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کو تیسرا سال شروع ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جدید اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہے، بابے تو شے کچھ نہیں، پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقابت۔ تجھے نہیں سمجھ آئی؟ تیری عقل کا فطور ہے۔ اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں۔ ہمارے تو علماء جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، حضرت دیکھو، اب بھی ایتھے میں بھی ایتھے، ان بطش ربی کا لشدید۔ ہم نے تو پہلے دن کہا تھا، دیکھیں نا جی کئی کلپ آتے ہیں، میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا، ادھر سے بولے گا، میں ادھر سے بولوں گا، ادھر سے، مزہ تو نہ ہوا۔ ہم نے تو کہا کہ نام نہ کرو، سامنے آؤ نا، یہ کیا ہوا؟ میں ادھر سے بولوں گا، وہ ادھر سے بولے گا، ادھر سے نہیں، مزہ تو تاں ہے، کیمرہ لگا لو بھائی، لائیو چلے، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا، پھر بات کر لیتے۔ جو اتنا سچا ہے اس کو کاہے کا ڈر ہوا؟ اب دیکھو نا جی، میں سچا ہوں، اب بچیاں کو پتا ہے میں سیالکوٹ کل ہی گڈی چلا کے آئے ہیں، ڈر کا تھا ہوا میرے دل جی۔ ٹھیک، ہم تو یہی کہیں گے، ٹھیک ہے مالک جو اسی کر سکنے ہیں تیری توفیق نہ کرن رہے ہیں، باقی بایزید بھی تیرا، جنید بھی تیرا، غوث عبد القادر بھی تیرا، علی بن عثمان حجویری بھی تیرا۔ اب لڑائی تو تجھ سے ہے، دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے یہ لڑائی۔ ٹھیک ہے، جیلم کل آ رہے ہیں، جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے، اندازہ کریں وہ توفیق کدھر گئی؟ ویسے تو کہتے ہیں نہیں صوفیہ وہ ہیں جو ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے، اور جب میری باری آئی ہے اسی صوفی کو دیکھیں، تو ساڑ تو مار، تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے، کیڑے والی سرکار، تو مر جانا کیڑے کٹ کٹ کے، تو مر جانا ہے، تیرے جیسے کئی مر گئے، تیرے جیسے کئی مر گئے، تو ساڑ، تو مر، تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کٹ کے، تو مر جانا اپنے کمرے چی بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کٹ کے، مر جانا جس نے کیڑے نکال۔ اور یہ کو پہلا نہیں آیا، ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے، لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں، کیڑے والے کسی نو نہیں جانتا کوئی۔ ہاں جی، آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں، آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں۔ کئی کیڑے نکالنے والے آئے، مر گئے حضرت جی، پوچھتا کوئی نہیں، ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے مر جانا نہیں اپنے کمرے میں، یار میں نے مر جانا ہے، تو نے زندہ رہنا ہے، تیرے سارے بزرگ زندہ رہے،
ان کے جو نام زندہ تھے وہ بھی میرے ہاتھوں میری ویڈیوز کی برکت سے مر گئے. تو شاہی کوئی نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ چیز اب ختم نہیں ہونی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے, ویڈیوز میں زندہ ہیں. مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے, ویڈیوز میں زندہ ہیں. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں. ہاں, دنیا میں جہاں کہیں اسلام پہ بات ہوتی ہے نا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مر جانا؟ اچھا میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے؟ جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تو فرقے نو ختم ہو جانا. یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے, ہم تو ان کے ادنا سپاہی ہیں, یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو, آؤ بات کرو. میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے. میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر, بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں. کہانیاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہیں 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے, بار بار نہ ہو میرے کا, میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا, جی تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا, وہ بار بار آ کے میرے ابا جی وہ اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ بھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ, کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا. تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے, تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی, تو جدہ پہنچ بھی گئے, حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے, واقعی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اور میرا معصومانہ سوال ہے, آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے, تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے. اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے, شارک مچھلی تیر سکتی ہے, تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا, اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تو آڑے بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے, چاہے غوث ہے, کتب ہے, ابدال ہے. 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. عام آدمی مر جائے گا. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے, اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے, وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ, سارا دا حج فارغ ہو گیا, کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. او بابا جل ہی نکلے تہاڈا. ہاں اونوں جڑا میں کہنا تہاڈے بابے نوں نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا, او بابا ایڈا جالی سی, اس کو چاہیے تھا یہ لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میقات شروع ہو گیا, احرام باندھ لو. اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے بجھا دیا, سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. آئے اور داڑھ تھلے, یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا. لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, لعنت اللہ. سارے ہوتے دم واجب کرواتا انہیں, کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم تو گزر چکا ہے. جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام, اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ تعالیٰ قربان. وہ تو بابا دے الٹا مصیبت پہ گئی.
کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر, ٹیکنیکل غلطی. اور اس سے یہ پتہ لگا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتا تھے, ورنہ وہ پہلے یلملم روکتا, اس کے بعد جتے جاتا. یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی, ترجمہ تو چھڑ دو, کوئی پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ حالت ہے ان کی. اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف, بنو سلمہ چوراہے پہ کھڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو. ان کا یا رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں, ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے, نماز میں پہنچتے ہوئے اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, بعض کا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے, تو ہم نے سوچا کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا, تو تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی, مشکات میں بھی موجود ہے. یہ ہے سر کتابوں کا پیغمبر. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہے وہ اڑ کے پہنچ جایا کریں گے مکہ مدینے نمازیں پڑھنے, تو اڑ کے آ جایا کرو, مدینہ شریف کیوں شفٹ ہو رہے ہو؟ تو اڑ ہوتے تھے, لینڈ کرو. اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑتا. اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سرکار بنو سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی, وہ تو بےچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے, ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ, یا وہ سوچ لے کہ اگر اڑ کے آ سکتے تو بےچارے یہ کام نہ کرتے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے. انجن روک دیتا جی, انجن بڑھایا بھی ہے کسی نے, روکنے نہیں رہے ہو. نہ تواڈے کولوں انجن بنیا, نہ تواڈے کولوں بحری جہاز بنیا. یہ بابے صرف روکتے ہی رہے ہیں.